بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عالمی سطح کے اوپر جہاں پر مسلسل پذیرائی مل رہی ہے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر، بڑے بڑے فورمز کے اوپر، ابھی سعودی عرب کی جانب سے بہت بڑا سول ایوارڈ ان کو دیا گیا. اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے بڑی زبردست قسم کی سٹوری چھاپی، پبلش کی، تعریف کرتے ہوئے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں فیلڈ مارشل کے لیے، اور اب فائنینشل ٹائمز کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا بلکہ دنیا کا کامیاب ترین سفارتکار ڈکلیئر کیا گیا ہے. کامیاب ترین، اور انہیں 2025 کا، اس سال کا کامیاب ترین سفارتکار، کامیاب ترین جرنیل، کامیاب ترین آرمی چیف ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور پاکستان میں اب اس کو بہت زبردست طریقے سے دکھا جا رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے، جو سوال سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستان بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر بھی آئے گا؟ عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کامیاب معاملات کی، پروجیکٹس کی، کامیابیوں کی، تو اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے. پہلے دن سے لے کے آج تک آپ کو بتاتے آئے ایک ایک چیز، ان کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے، ان کی جانب سے جو پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے، اور جو نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے آج تک. آپ ذرا اندازہ کریں، آپ امیجن کریں، پہلے دن جب انہوں نے آرمی چیف کا چارج سنبھالا، آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے 2022 میں، آتے ساتھ ہی جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں ایک تو اسمگلنگ کو ختم کرنا، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں ہم نے کاروباری معاملات کو بہتر کرنا ہے، کاروباری حالات و واقعات کو بہتر کرنا ہے، ان کو سدھارنا ہے. نمبر 3، ملک کے اندر جتنا غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اسمگلنگ کی مد میں، منی لانڈرنگ کی مد میں، حوالہ ہنڈی کے معاملات میں، اور اس طرح کی بڑی جو 2 نمبریاں، بڑے بڑے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، یہاں پر جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ، منشیات کا خاتمہ، یہ تمام چیزیں، یہ جنرل عاصم نے آتے ساتھ ہی قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات. جنرل عاصم نے آتے ساتھ ہی 2022 میں جیسے ہی عہدہ سنبھالا، چارج سنبھالا، تو سب سے پہلے انہوں نے پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، بلوچستان کا دورہ کیا، اور 2 ٹک انداز میں ان کو پیغام دیا، جس کی وجہ سے اس وقت صورتحال کچھ بہتر ہوئی، معاملات بہتر ہوئے. بعد میں آپ کو پتہ ہے تھوڑے بہت معاملات پھر تھیندے بندہ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم ان کی جانب سے جو سوچ اپنائے گی، اپروچ اپنائے گی، وہ بڑی زبردست تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک SIFC بنائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، کہ دنیا سے جو انویسٹمنٹ آئے اس کو پاکستان کے اندر بغیر کسی کمیشن کے، کیک بیکس کے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے دیہڑی لگانے والے بہت زیادہ ہیں. 1 ارب کی اگر انویسٹمنٹ کسی نے باہر سے لانی ہے تو اس کے اندر 50-60% جو ہے وہ بندے کی اپنی دیہڑی لگ جاتی ہے، اس کے اندر اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے، کک بیک ہوتا ہے. تو جنرل عاصم نے کہا کہ ہم ایک SIFC بنا دیں گے تاکہ یہ جو کک بیک کمیشن والی کہانی ہے، دیہڑی والی کہانی ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے تو اپنے تئیں بڑے زبردست اقدامات کیے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں گورنمنٹ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے یہ تمام کے تمام اقدامات کے اوپر گورنمنٹ کی نالائکی نے پانی پھیر دیا. یعنی گورنمنٹ نہ اسٹیبلٹی قائم کر سکی، نہ امن و امان کے صورتحال کو بہتر کر سکی، نہ یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے، نہ یہاں پر انویسٹمنٹ لا سکے، نہ یہاں پر ان لوگوں نے اداروں کو ٹھیک کیا، نہ یہاں پر انہوں نے عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیا، نہ یہاں پر ان لوگوں نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلایا، نہ یہاں پر انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی حکمرانی کو میک شور کیا، جس کی وجہ سے نقصان ہمیں یہ ہوا. اور آج گورنمنٹ کی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا. پھر ایک سٹیج آئی جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، تو اس وقت
یہ پاکستان کی فوج کا، آرمی کا، فیلڈ مارشل کا، جنرل عاصم کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان کے اندر بھی پاکستان کی فوج نے، عوام نے ایک تو بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کی فوج نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے وہ معرکہ بھی اپنے نام کیا، پاکستان کی فوج نے۔ اور اسی فیلڈ مارشل جنرل عاصم آرمی چیف کی سربراہی میں پاکستان نے اس جنگ میں انڈیا کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جنرل عاصم کی گڈی چڑھ گئی امریکہ تک۔ محمد بن سلمان، سعودی عرب، امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، عالمی طاقتیں، انہوں نے پھر جنرل عاصم کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہے اس کا خلاصہ جو کہ فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکلز کے اندر پورا لکھ دیا گیا۔ ان کا چارج سنبھالنے سے لے کر آج تک جو بھی انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی، یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، اور آج بھی ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آج اب انہیں فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے پاکستان کا اور دنیا کا کامیاب ترین جرنیل، کامیاب ترین سفارتکار ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور انہیں کامیاب ترین ڈپلومیٹ کا خطاب دیا گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے محمد بن سلمان یا پھر سعودی عرب کی جانب سے، سعودی عرب کا جو سب سے بڑا ٹاپ کا جو سول ایوارڈ ہے وہ انہیں دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اب امریکہ کے ایک بہت بڑے میگزین کی جانب سے، ٹاپ کے بڑے میگزین نے جنرل عاصم کو کامیاب سفارتکار، کامیاب جرنیل اور کامیاب ملٹری اسٹریٹجسٹ کا خطاب اور ٹائٹل دیا گیا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑی آنر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہی وہ نادر موقع ہے، یہی وہ ٹائم ہے، یہی وہ لمحہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو پاکستان کے نام کی گئی ہے، یہ جو احساس ہے، آنر ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، اس کو کنورٹ کریں کہ آپ نے پاکستانیوں کو اس سے کیسے فائدہ دینا ہے، اور اس سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کو کیسے میک شور کرنا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، انتقامی کارروائیوں کو ختم کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں اس طرح سے یہ اتنا بڑا احساس ملا ہے کہ پاکستان کو آگے ترقی اور خوشحالی سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔